فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ صاد ہمارے زیر مطالعہ ہے. چوتھا رکوع آج ہمارے زیر درس آئے گا اور پانچویں رکوع کی ابتدائی 3 آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. کیونکہ مضمون ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے
لہذا 5ویں رکوع کا بھی ابتدائی حصہ جو ہے وہ ہمارے آج ہی کے درس میں شامل ہوگا انشاءاللہ۔ صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے، پچھلی مرتبہ جو حصہ ہم نے پڑھا تھا اس سورہ مبارکہ کا، اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر نسبتاً تفصیل کے ساتھ تھا، اور اس کے بعد ذکر تھا حضرت ابراہیم کا، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب کا۔ اب یہ تمام وہ ہیں کہ جو اللہ کے انتہائی چنیدہ اور برگزیدہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نوع انسانی کے لیے اللہ کی حجت بن کر آئے۔ اس لیے کہ رسولوں کے معاملے میں یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حجت ہوتی ہے۔ اگر رسولوں کی دعوت کو رد کر دیا جائے یا ٹھکرا دیا جائے تو پھر اس قوم کو معاف نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ کہ بدترین قسم کا عذاب ہے کہ جو مقدر ٹھہرتا ہے ان قوموں کا، اور ٹھہرا ہے، جن کا ذکر مکی صورتوں میں ہم بارہا پڑھ چکے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل کا ذکر بھی تھا، حضرت الیسع کا ذکر اور ذوالکفل کا ذکر۔ یہ 6 انبیاء اور رسول کہہ لیجئے، ان میں بعض نبی ہیں، بعض رسول ہیں، لیکن 2 آیات میں ان کا ذکر مکمل ہوا۔ اس کے بعد تھا پھر اہل جنت کو جو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے گا۔ ظاہر اہل جنت میں کون لوگ ہیں؟ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، انبیاء اور رسول بھی شامل ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے انبیاء اور رسول کی دعوت پر لبیک کہا وہ بھی شامل ہیں۔ اس لیے کہ جہاں تک معاملہ اللہ کے انتخاب کا ہے، اللہ کے چناؤ کا ہے، وہ صرف نبیوں اور رسولوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ امت محمد کے لیے بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہر وہ شخص جو اپنے نبی اور رسول پر ایمان لایا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اور انسانوں میں سے اپنے پیغمبر کو، اپنے ہادی اور رہنما کو چن لیتا ہے، یہ اللہ کے چناؤ کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہ کہ جو بھی مسلمان ہے، جو بھی اس نبی اور رسول کی دعوت پر ایمان لایا، اسے بھی تو کہا جاتا ہے نا، هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تمہیں چنا ہے، تم بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے چناؤ کا ایک نتیجہ ہو، اللہ کے انتخاب کا ایک نتیجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت ایمان اور اس تقویٰ کی نعمت سے نوازا ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب، یہ تو بات ہو گئی ان نبیوں اور رسولوں کی، اور جہاں تک متقین ہیں، جو ان کے پیرو تھے، جو ان کی باتوں پر عمل کرنے والے تھے، ان پر ایمان لانے والے تھے، ان کے لیے تو بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے جس کا اللہ نے بندوبست کر دیا۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، وہ باغات ہوں گے، وہ بسنے والے ریزیڈینشل گارڈن کہ جن کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، کھلے ہوں گے ان کے لیے، اور متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور وہاں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے۔ جو آج کے دور میں بھی ہمارا تصور ہے، کوئی شخص اگر ریلیکس کر رہا ہے، کہیں بیٹھا ہوا ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ جسے آپ کہیے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا ہے اور بڑی جو ہے اپرائٹ کرسی کے اوپر ہے، بہت ہی تکیہ لگا کر، بہت آرام کے ساتھ، بڑے ریلیکسنگ انداز میں، اور جیسا کہ قرآن میں آیا، ایک دوسرے کو متقابلین، ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، گاؤ تکیہ لگائے ہوئے، فیہا فاکہۃ کثیرۃ وشراب، کہ جس میں انہیں فراہم کی جائیں گے وہ پھل بھی اور میوے بھی، جنت کی تمام نعمتیں اس میں آ گئی، اور پھر یہ کہ وہ مشروب ہوں گے، گوناگو قسم کے مشروب جو اللہ تعالیٰ ان کی تواضع کے لیے وہاں پیش کرے گا۔ اب یہ متقین کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے پہلے ایک بات جو رہ گئی تھی پچھلی مرتبہ بیان ہونے سے، حضرت ایوب علیہ السلام کا جہاں ذکر تھا کہ جس میں حضرت ایوب نے جو قسم کھائی تھی، خواہ وہ ان کی اپنی اس زوجہ کے بارے میں ہو کہ بطور سزا میں تمہیں 100 جو ہے وہ کوڑے ماروں گا یا 100 چھڑیاں ماروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں جو ان کو ایک ہیلا بتایا، یہ ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے سجھائی، ظاہر ہے کہ ہماری تعلیم کے لیے بھی ہے، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَاضْرِبْ، 100 چھڑیاں اکٹھی کر لو اور اس سے ایک ہی مرتبہ ضرب لگا دو، تو گویا کہ یہ کفایت کرے گی تمہاری اس قسم کا یا اس بات کا یا اس عہد کا جو تم نے کھایا تھا کہ صحت یاب ہونے پر اپنی زوجہ کو جو ہے میں 100 چھڑیاں ماروں گا، یا یہ کہ مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ بات مارنے والی جو ہے ان کی اپنے آپ کو ہے، گویا کہ اپنے آپ کو میں سزا دوں گا، اور یہ نتیجہ تھا اصل میں ان کے کسی ایسے کلمے کا جو ان کی زبان سے نکلا تھا جبکہ وہ بڑی کرب کی حالت میں تھے، بڑی شدید تکلیف میں تھے، اور سال ہا سال بیت چکے تھے، ان کا پورا جسم جو ہے وہ آبلوں سے بھرا ہوا تھا اور بڑا کرب کا معاملہ تھا، تو ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی جس کا قرآن بھی ذکر نہیں کرتا، تورات میں بھی اس کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس پر ان کو تنبہ حاصل ہوا، اور انہوں نے اپنے بارے میں یہ طے کیا کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو اپنے آپ کو جو ہے وہ میں 100 کوڑے لگاؤں گا یا کسی سے کہوں گا کہ مجھے مارے۔
یہ دونوں امکانات ممکن ہیں. ہمارے ہاں چونکہ مفسرین کی رائے یہ موجود ہے لہذا میں نے آپ کے سامنے کر دی تھی. اب وہاں سے وہ جو بات شروع ہوئی تھی باب الحیل کی، یہ جو حیلہ بنا کر اگر کسی شے کو گویا کہ جو واقعتاً حرام نہ ہو اس کو جائز کر دینا، یہ کس حد تک جائز ہے. اس کے بارے میں ہمارے ہاں مختلف جو بھی فقہاء ہیں ان کے اندر بڑا اختلاف موجود ہے. بعض حضرات کا معاملہ تو یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف حضرت ایوب علیہ السلام کا تھا، یا حضرت یوسف نے جو وہ ایک تدبیر اختیار کی تھی کہ بھائی کا جو سامان تھا اس کے اندر وہ پیمانہ جو بہت قیمتی تھا وہ رکھ دیا اور اس کے بعد پھر ان کو روک لیا. کذالک کدنا لیوسف، جیسا کہ سورہ یوسف پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک تدبیر تھی کہ جو ہم نے یوسف علیہ السلام کو سکھا دی تھی. آیا اس کے علاوہ بھی اس سے کام لیا جا سکتا ہے؟ نہیں لیا جا سکتا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی کے ساتھ حضرت امام شافعی ہیں، ان دونوں کے نزدیک تو یہ ہے کہ اس معاملے میں دین کی اس چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے گویا کہ کتاب و سنت سے کہیں تجاوز نہ ہو، اس میں رہتے ہوئے اگر کوئی معاملہ جو ہے کسی درجے میں ہیلے کا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال بعض مفسرین اور بعض ہمارے جو فقہاء ہیں ان کی رائے اس کے معاملے میں بڑی شدید ہے کہ یہ اجازت نہیں ہے. اصل میں دلیل یہ ہے کہ مسند احمد میں ایک روایت ہے جو میں نے نوٹ کی تھی پچھلی مرتبہ، وقت ہمارے پاس کم تھا، بھی مجھے خیال نہیں آیا، اچانک مجھے یاد آ گیا. اور ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے، گویا کہ سند کے اعتبار سے بہرحال اس روایت کے جو ہے وہ مرتبہ ہے. حضرت سعید ابن سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہیں اس روایت کے، وہ انصاری صحابی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھے شخص نے جو بیمار بھی تھا اس سے کہیں زنا کا گناہ جو ہے وہ اس کا ارتکاب ہو گیا. اس کے بارے میں فیصلہ کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اور اس کا جواب ظاہر سیدھا دیا جا سکتا ہے کہ 100 کوڑوں کی سزا تو غیر شادی شدہ زانی کے لیے ہے، شادی شدہ زانی کے لیے تو رجم کی سزا ہے. اب یہ شخص بوڑھا بھی تھا اور اس کے ساتھ بیمار بھی تھا، لیکن ایک امکان یہ ہے کہ یا تو یہ کہ اس وقت وہ کوئی خاتون اس کے نکاح میں نہیں تھی، اگر ممکن ہے کہ پہلے شادی ہو چکی ہو تو اس کو طلاق ہو چکی ہو، یا دوسرا امکان یہ بھی ہے کہ اس کی شادی ہی نہ ہوئی ہو. لہذا یہ بات اس حدیث میں موجود ہے، مسند احمد ابو داؤد دونوں کی روایت ہے. حضرت سعید ابن سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ آپ نے 100 کوڑوں کی سزا اس کو جو ہے تجویز کی. لیکن جب آپ کو بتایا گیا کہ وہ شخص جو ہے بوڑھا بھی ہے اور شدید بیمار بھی ہے، وہ یہ 100 کوڑوں کو تاب نہیں لا سکے گا، وہ 100 کی گنتی جو ہے مکمل ہونے سے پہلے ہی شاید اس کا انتقال ہو جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ کھجور کی جو شاخیں ہوتی ہیں ان کے اوپر سے اس کے پتے جھاڑ کر جو درمیان میں ایک لمبی ڈنڈی رہ جاتی ہے تو 100 شاخیں اکٹھی کرو اور اس کو ایک ہی ضرب لگا دو. گویا کہ یہ ایک روایت ہمیں احادیث میں بھی مل گئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایکسیپشنل حالت میں، جبکہ وہ شخص بوڑھا بھی تھا اور بیمار بھی تھا اور وہ یقیناً 100 کوڑوں کی سزا جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، تو حضور نے اس کے لیے یہ تجویز کیا اور پھر یہ حد اس پر جاری کی گئی کہ 100 ہی جو ہے وہ کھجور کی جو ہے وہ ٹہنیاں لی گئی اور اس کے اوپر سے جو اس کے گرین ایریا ہوتا ہے اس کو صاف کر کے اب 100 چھڑیاں جو بن گئی ان کو ملا کر ایک ہی مرتبہ ضرب لگائی گئی. وہ کفایت ہو گئی اس بات کی کہ 100 کوڑے مارے گئے. واللہ عالم، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے اندر اگر کوئی رعایت نکلتی ہے یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے امام شافعی اگر کوئی گنجائش نکالتے ہیں تو اس حدیث کی بنیاد پر اور پھر خاص طور پر آیات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اب آئیے فرمایا متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے قریب ہی موجود ہوں گی وہ کہ جو اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھنے والیاں ہیں. قاصرات، قصر کسے کہتے ہیں؟ مختصر کر دینا. ہم نماز قصر ادا کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں فرض کی، آپ نے مختصر کر دی، 2 رہ گئی. تو کسی شے کو مختصر کر دینا، کم کر دینا، تو قاصرات الطرف یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے، نگاہوں کو مختصر رکھنے والیاں، نگاہوں کو جھکا کے رکھنے والیاں. ظاہر ہے کہ نگاہ کا جو فیلڈ آف ویژن ہے، جیسے ہی آپ نگاہ کو اوپر اٹھائیں گے تو آپ کا ویژن بہت دور تک چلا جائے گا، اور اگر اسی طرح پورے دیدے پھاڑ پھاڑ کر اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو گویا کہ بہت پورا ایریا اس کی نگاہوں میں آ گیا. لیکن اگر اس نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا ہے، قاصرات الطرف میں سے ہے، یہ خواتین کے لیے چونکہ خاص طور پر شرم و حیا کا ایک سمبل ہے، اپنی نگاہوں کو مختصر رکھنے والیاں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنے والیاں، مراد وہ حوریں ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، اور ان کی وہ ازواج بھی اس میں شامل ہوں گی، ان حوروں کے اندر جو اس دنیا میں ان کی زوجہ رہیں اور وہ بھی اہل جنت میں سے ہیں. اس کے بارے میں اتفاق ہے.
تو عندہم قاصرات الطرف اطراب، اطراب کا ایک اور لفظ یہاں آیا، ہم عمر۔ اب اس کے اندر ایک معاملہ جو ہے بڑی افادیت کا بھی ہے، جو ہم عمر ہوتی ہیں خواتین، اب اس میں دونوں امکانات موجود ہیں، یہ ہم عمر ہوں گی وہ ازواج، وہ حوریں جنت کی، یا جو ان کی زوجیت میں دی جائیں گی وہ آپس میں ہم عمر ہوں گی، یا یہ شوہر جو جنتی ہیں ان کی وہ بیوی وہ اپنے شوہر کے ہم عمر ہوگی، اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن دونوں کے اعتبار سے گنجائش موجود ہے۔ ہم عمر ہونے کے حوالے سے بہرحال یہ ایک افادیت کا پہلو ہے، اگر وہ خواتین ہم عمر ہوں گی تو ان کے اندر کوئی، اگر عمر کے اندر تفاوت ہو تو جذبات و احساسات کے اندر بھی پھر بہت زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے، لیکن اگر عمر یکساں ہے تو اس میں گویا کہ جذباتی ہم آہنگی بھی ہے، ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کو سمجھنا بھی ہے، اس کی رعایت کرنا بھی ہے، اور اگر شوہر اور بیوی کے لیے ہم عمر آ گیا تو اس کے اندر بھی یہی مناسبت موجود ہے۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے ہاں تو دونوں انتہائیں موجود، جبکہ آپ پورے عالم شباب میں تھے، 25 برس عمر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس خاتون سے حضور نے شادی کی ان کی عمر کیا تھی؟ 40 برس تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بالکل برعکس معاملہ بھی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ادھیڑ عمر ہو چکے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل نو عمر تھی وہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ تو جسے پول اپارٹ کہتے ہیں، یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی میں بھی آپ کو نظر آتا ہے، لیکن یہ کہ قرآن حکیم میں صرف یہ مقام نہیں ہے بلکہ اور مقامات پر بھی ذکر ہے کہ اہل جنت کو جو حوریں دی جائیں گی، جو ان کی بیویاں جو ان کی زوجیت میں ہوں گی، وہ ان جنتیوں کے ہم عمر ہوں گی اور آپس میں بھی ہم عمر ہوں گی۔ واللہ اعلم، جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان میں دونوں سے کیا مراد ہے، اور دونوں کے لیے تعویل کی گنجائش موجود ہے۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ شے ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور یہ آج حساب کتاب کا دن ہے، یہ ہم نے تمہیں عنایت کر دی۔ اب دیکھیں یہاں ذکر ہو گیا دو چیزوں کا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ جبلتیں ہیں، ایک اس کا پیٹ ہے جو کھانے کو مانگتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا سنبل ہماری یہ زبان، اس کے چٹخارے۔ اس دنیا میں تو اس چٹخاروں کی وجہ سے انسان جو اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھتا ہے، لیکن آخرت میں جو چیزیں بھی ہوں، جسے آپ کام و دہن کہتے ہیں، انسان کی لذت کے لیے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کا ذکر بھی قرآن میں جگہ جگہ موجود۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت جو تمہیں بڑا مرغوب ہے۔ اسی طرح پھر جو ہے وہ تمام پھل اور تمام میوے جو ہیں ان کی بھی ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اور دوسرا امپورٹنٹ ترین جذبہ انسان کے اندر شہوت کا ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر گویا کہ دونوں اعتبارات سے اس کو جو ہے لے لیا گیا کہ فیہا یدعون بکل فاکہۃ کثیرۃ وشراب، ہر نوع کا کھانے پینے کا سامان بھی ان کے لیے فراہم ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے جو مشروب ہوں گے وہ بھی فراہم کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ان کے جو ایک شہوت کا جذبہ ہے اس کی تسکین کے لیے بھی وہاں بھرپور اہتمام موجود ہوگا۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بندہ مومن اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اوپر پابندیاں لگاتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کیے رکھتا ہے، حالانکہ یہ دونوں جذبات بہت منہ زور جذبات ہیں، لیکن صرف خدا خوفی کی وجہ سے اگر اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں اس کو جو ہے بھرپور اس کی تسکین کا اہتمام فرمائے گا۔ اور یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ دونوں جذبات کی جو ہے نمائندگی پوری طرح کر دی گئی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا آج حساب کتاب کے دن، گویا کہ آپ وعدہ اللہ تعالیٰ جو ہے پورا کر دیا۔ وَإِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ، اور یہ ہے وہ روزی جو ہماری طرف سے فراہم کر دی گئی ہے، جس میں اب کہیں کوئی اینڈ نہیں ہے، اس میں کہیں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ دیکھیے اگر کمی واقع نہ بھی ہو تو ایک ہی طرح کی غذا کھاتے کھاتے انسان جو ہے وہ اکتا جاتا ہے۔ اس کا تجربہ آپ میں سے بھی بہت سے حضرات کو ہوا ہوگا، کبھی آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے گئے ہو، 5 اسٹار ہوٹل میں آپ نے بندوبست کیا ہو، تو پہلے 2-1 دن جو آپ کو وہاں بریک فاسٹ یا جو ڈنر دیا جاتا ہے اس میں تو ایک لذت ہے، بڑی اٹریکشن بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا عمدہ چیزیں ہیں، آج تک تو ہم نے یہ چیزیں کھائی نہیں تھی، دیکھی نہیں تھی۔ لیکن تیسرے چوتھے دن باقاعدہ آپ کے اوپر بوریت پیدا ہو جاتی ہے، کیا یہ ایک ہی طرح کی چیزیں دیکھ دیکھ کر، حالانکہ پہلے دن آپ نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں یہ معاملہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی بوسیدگی طاری ہو، یا انسان کی طبیعت کے اندر کوئی اکتاہٹ پیدا ہو جائے، یا کسی درجے میں انسان چاہے کہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ سورہ فرقان کے آخر میں فرمایا گیا حسنت مستقرا و مقاما، جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ بہت ہی اپنے اندر جو بھی رعنائیاں رکھتی ہیں، جو بھی اس کے اندر خیر اور خوبی ہے، وہ مستقر اور مقام دونوں کے اعتبار سے،
کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے جنت میں گیا یا ہمیشہ کی زندگی اسے جنت میں گزارنی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر کوئی ان نعمتوں سے استفادے کے ضمن میں کسی قسم کی کوئی اکتاہٹ یا بوریت نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں وہ نعمتیں اگر ہمیں حاصل ہو جائیں تو چند ہی دنوں کے اندر ہم اکتا جاتے ہیں۔ بہترین سے بہترین گھر اگر آپ نے اپنے لیے تعمیر کر لیا، لیکن یہ کہ چند ہی مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ کوئی اس کے اندر کوئی آپ کے لیے رہنائی ہے ہی نہیں، وہ بالکل ایک روٹین بن جاتا ہے۔ تو جنت کی نعمتیں وہ ہیں کہ جن میں کہیں کوئی دلچسپی میں بھی انسان کی کوئی کمی نہیں ہوگی، نہ اپنے اندر کسی قسم کی وہ اکتاہٹ محسوس کرے گا۔ ہذا یہ معاملہ تو ہو گیا اہل جنت کے لیے۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، اور یقیناً وہ جو باغی اور سرکش ہے، طاغی، اللہ کی بغاوت کرنے والے، جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کی سرکشی اختیار کرنے والے، لَشَرَّ مَآبٍ، ان کا تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ اہل جنت کے لیے کیا ہم نے پڑھا تھا؟ ان للمتقین لحسن مآب۔ دیکھیے بالکل وہی انداز ہے کہ متقین کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، اور یہاں جو طاغین ہیں، جو اللہ کے سرکش ہیں، باغی ہیں، ان للطاغین لشر مآب، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم، اور وہ ہے جہنم یصلونھا، کہ جس میں انہیں جھونک دیا جائے گا، فبئس المہاد، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ مہد اصل میں عام طور پر بچھونوں کو کہتے ہیں، کوئی بستر استراحت ہے جہاں انسان اپنا جو ہے کچھ سب کمر سیدھی کر لے گا، کوئی ریلیکس کرے گا۔ لیکن قرآن حکیم میں کئی الفاظ کے اندر ایک طنز کا پہلو بھی ہے کہ ان کو جو بچھونے فراہم کیے جائیں گے وہ آگ کے ہوں گے، اور جو لحاف اپنے اوپر اوڑھیں گے وہ بھی آگ کے ہوں گے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ فبئس المہاد، وہ بہت ہی بری جگہ ہوگی آرام کرنے کے اعتبار سے۔ آرام گاہ تو ہے، جس طرح آپ جب گزرتے ہیں قبرستان کے قریب سے تو آخری آرام گاہ، وہ کہنے کو تو آرام گاہ ہے، لیکن وہ شخص جو اس آرام گاہ میں موجود ہے اس کے ساتھ کیا بیتا ہے یا کیا بیت رہی ہے، اس کا اندازہ تو نہ آپ کو ہے نہ مجھے ہے۔ لیکن ہم اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہہ لیجئے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آرام گاہ ہے۔ یہی معاملہ جہنم کا بھی ہے، فبئس المہاد، وہ آرام گاہ تو ہے، یہاں ترجمہ بھی آرام گاہ کیا گیا ہے، لیکن بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ یہاں طاغین کا جو لفظ آیا، دیکھیے اگلی آیات کے اندر آ جائے گا، وہ لوگ کہ جو ان سرکشوں کے پیروکار تھے۔ یہ دو گروہ بالکل الگ ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے کہ جو اس دنیا میں جسے آپ کہیے کہ پیشوا ہیں، ان کے آگے آگے چلنے والے ہیں، انہیں اپنے ساتھ چمٹائے رکھنے والے ہیں، وہ ان کے لیڈر ہیں، جس کے سمبل ہے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اسی طرح عتبہ ہے، یہ بڑے بڑے جو قبیلے کے جو سردار تھے، یہ گویا کہ اپنے پیچھے فالوورز کی ایک پوری جماعت رکھتے ہیں۔ یہاں تو طاغین کا ذکر آ گیا کہ لشر مآب، بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا، بہت ہی بری آرام گاہ ہوگی ان کی، لیکن اس کے بعد جو ان کے فالوورز ہیں ان کا ذکر آگے آ جائے گا ان احوال جہنمیوں میں سے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق۔ اب دیکھیں یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں وہ اگرچہ قرآن حکیم میں اہل جہنم کے لیے جو بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ انسان کو لرزا دینے والے جو عذاب ان کو دیے جائیں گے، ان کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں بھی ایک اور اعتبار سے ہے، فلیذوقوہ، اب یہ جو بھی یہاں تمہیں فراہم کیا جا رہا ہے اب اس کے مزے کو چکھو۔ حالانکہ مزہ آتا ہے عام طور پر کسی مثبت شے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن کسی برائی کے جواب میں جو اسے ٹارچر دیا جائے گا، جس عذاب کی چکی میں سے اسے گزارا جائے گا، وہ بھی تو وہ شے ہے نا کہ جس کی لذت اور جس کا مزہ وہ چکھیں گے۔ ھذا فلیذوقوہ، اب یہاں چکھو اس کو، حمیم، کہ جو انتہائی جوش مارتا ہوا پانی ہوگا۔ اب اسی کی تڑیڑے بھی ان کو دیے جائیں گے، وہی انہیں پانی جو ہے پینے پر بھی مجبور ہوں گے، شدید پیاس ہوگی۔ وغساق، اور غساق کہتے ہیں اس کے لیے 3 اصطلاحات ہیں جو یہ قرآن حکیم استعمال کرتا ہے، بلکہ اس کے 3 معانی ہیں۔ غساق اصل میں اس پیپ کو بھی کہتے ہیں جو کسی زخم سے نکل رہی ہو، گویا کہ وہ لیسدار قسم کی بدبودار جو مایع نکل رہا ہے وہ بھی غساق کہلاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ خاص طور پر جو فقہ اللغہ ہے اس کے اندر اس کا ترجمہ کیا گیا کہ کوئی متعفن قسم کا لیسدار مادہ جس میں انتہائی شدید سڑاند ہو اور بدبو ہو، اور وہ لیسدار ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ ہے تو وہ لیکوڈ، لیکن یہ کہ لیسدار ہے، وہ فوری طور پر بہہ کر نکل نہیں جاتا بلکہ آہستہ آہستہ بہتا ہے۔ اسی طرح ایک معنی اس کے اس مائع کے بھی ہیں کہ جو انتہائی ٹھنڈا ہو، اس لیے کہ جہاں آپ کو معلوم ہے کہ گرمی ایک انسان کے لیے عذاب کا درجہ رکھتی ہے، وہی ٹھنڈک بھی انسان کو جو ہے بالکل معطل کر دیتی ہے۔ اور ٹھنڈک عموماً جو ہے ہمارے ہاں جو مختلف قسم کے ٹارچر دیے جاتے ہیں قیدیوں کو، تو اس میں برف کی سل کے اوپر لٹا دیا جانا، ظاہر ہے کہ ہم میں سے تو کسی کو تجربہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے ہاتھ میں تھوڑی دیر کی برف کی ٹکڑی اگر پکڑ لیں
اور جب کوشش کریں کتنی دیر آپ اس کو پکڑ کے رکھیں گے تو تھوڑی دیر میں آپ اس قدر پین محسوس کریں گے کہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ پینفل چیزیں ہیں جو اس میں جہاں کسی شے کا حد سے بڑھ کر گرم ہو جانا ہے، وہیں حد سے بڑھ کر ٹھنڈک جو ہے وہ بھی بڑی پینفل ہوتی ہے۔ تو غساق میں یہ تینوں مفہوم شامل ہیں، زخموں سے بہتی ہوئی پیپ، اور وہ مایا، لیسدار مایا کہ جو انتہائی متعفن ہو۔ اور اس میں خاص طور پر مسند احمد کی ایک روایت میں نے نوٹ کی تھی کہ جو ابن کثیر لے کر آئے اپنی تفسیر کے اندر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر غساق جس کا یہاں ذکر کیا گیا اس کا صرف ایک ڈول بھی اگر زمین پر بہا دیا جائے تو اس پوری زمین پر اتنا تعفن پیدا ہو جائے کہ کوئی شخص سانس لینے کا روادار نہ ہو، صرف ایک ڈول بہا دیا جائے۔ یہ گویا کہ اس کی اس غلظت کو نمایاں کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن حکیم میں بھی بہت سی جگہ ایسی ہے، جیسے کہ اب یہاں فرمایا گیا وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ وَأَزْوَاجٍ، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ غساقی کا ذکر ہے، بلکہ اور انواع و اقسام کے جو اور عذاب کی چکیوں میں سے ان کو گزارا جائے گا، جس کے لیے میں نے چند مقامات یہاں نوٹ بھی کیے تھے، ابھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو یہ تمام مترادفات ہیں، یہ گویا کہ ہمیں بتانے کے لیے کہ اگر کہیں تمہارا معاملہ اہل جہنم میں سے ہو گیا تو پھر وہاں جو کچھ شدائد ہوں گے اور جس قسم کے گاڑھے عذاب ہوں گے ان میں سے چند وہ ہیں کہ جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ حمیم و غساق، کھولتا ہوا پانی ہوگا ان کی تواضع کے لیے، اور غساق ہوگا وہ زخموں سے بہتی ہوئی انتہائی بدبودار جو ہے پیپ۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی طرح اور بھی مختلف قسم کی عذاب ہوں گے۔ ازواج یہاں اصل میں انہی سے ملتے جلتے، جس طرح غساق بھی ایک عذاب ہے، اسی طرح کھولتا ہوا پانی بھی ایک عذاب کی شکل ہے، اسی طرح اور بھی بہت سے عذاب ہوں گے کہ جن کا مزہ انہیں چکھنا ہوگا۔ اس میں خاص طور پر ہم نے پچھلی ہی سورہ صاد، اس سے پہلے سورہ صافات تھی، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں زقوم کا ذکر تھا، اس کے لیے میں نے خاص طور پر نوٹ بھی کیا ہے کہ یہ جو اہل جہنم کی تواضع کے لیے پیش کیا جائے گا اس کا ذکر کیا گیا چند آیات میں۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، اہل جنت کا ذکر چل رہا تھا پچھلی آیت میں سورہ صافات میں، کیا یہ بہتر انجام ہے اہل متقین کا یا وہ کھانا جو کہ زقوم کا ایک پھل ہوگا جو ان کو جہنمیوں کو دیا جائے گا؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، یہ وہ پھل ہے جسے ہم نے ایک فتنہ اور آزمائش بنا دیا ظالموں کے لیے۔ اس لیے کہ بہرحال ان کا سب سے بڑا ایک اعتراض یہ بھی بن گیا تھا کہ جہنم کیسی آگ ہے جس کی تہ میں سے درخت بھی اگیں گے اور اس پر پھل بھی لگے گا، اور وہ زقوم کا پھل ہوگا جس کا ذکر قرآن حکیم میں کیا گیا۔ وہ تو گویا کہ استہزاء کا انداز انہوں نے قرآن کی آیت کے بارے میں اختیار کیا نا، کہ ایک ایسا درخت ہے کہ جہنم کی تہ سے اگ رہا ہے۔ آج تک کبھی کسی نے سنا کہ آگ کے اندر سے بھی کوئی درخت اگ رہا ہو؟ آگ تو ہر شے کو بھسم کر دینے والی شے ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان لوگوں نے، یہ مشرکین نے اس کو ایک تختہ مشق بنا لیا اس اصطلاح کو، اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ان شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ وہ درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلے گا۔ طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، اس کے غشے ایسے ہوں گے، اس کے گابے ایسے ہوں گے گویا کہ شیطانوں کے سر ہیں۔ اب یہ جو پھل ہے کھانے بھی انتہائی بدمزہ، انتہائی کڑوا کسیلا، انتہائی بدبودار، اور دیکھنے میں بھی ایسے گویا کہ شیطان کا کوئی سر جو ہے وہ تواضع کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اس کو پھر انہیں کھانا ہوگا اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو شدید پیاس پیدا ہوگی، اگلی آیت میں فرمایا وَإِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، اور اس کے بعد انہیں جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی کے تریڑے دیے جائیں گے اور وہی ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ لا تجعلنا منہم، ہمیں دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارا انجام ان لوگوں کے ساتھ نہ کرے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو شے اس کلام میں شامل فرما دیا وہ حق ہے، یہاں آخر میں آ جائے گا وَإِنَّهُ لَحَقٌ، یہ جو عذاب کی مختلف شکلیں بیان کی گئی قرآن حکیم میں یہ ہو کر رہیں گی، یہ اللہ کا قول ہے، اس کے اندر کہیں کوئی معاذ اللہ نہ مبالغہ ہے نہ کوئی غلط بیانی ہے۔ تو وآخر من شکلہ ازواج، اور بھی اسی طرح اور مختلف قسم کے ان کے لیے عذاب ہوں گے۔ سورہ حج میں فرمایا گیا لہم مقامع من حدید، لوہے کے بڑے بڑے گرز ہوں گے جو فرشتے اپنے ہاتھوں میں لیے کھڑے ہوں گے، اور جیسے ہی کوئی جہنمی جو ہے وہ نکل بھاگنے کی کوشش کرے گا اس عذاب سے تو ان گرزوں کے ذریعے ان کی تواضع کی جائے گی۔ سورہ حج میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اسی طرح سورہ نساء میں فرمایا گیا آیت نمبر 26 میں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان کی یہ ظاہری کھال جو ہے وہ بھسم ہو جائے گی، جل جائے گی، تو ہم ان کی کھالوں کو تبدیل کر دیں گے تاکہ وہ جو جہنم کی عذاب جو ہے اس کے مزے کو چکھیں۔ یہ ہماری سکن ہے، یہی اصل میں پین سنسیشن اسی کے اندر ہے،
اسکن کو آپ کراس کر کے اندر چلے جائیں اور گوشت کے کسی ٹکڑے کے اوپر اگر آپ نشتر لگائیں گے تو اس سے کوئی پین نہیں ہوگی. اصل پین سینسر جو ہے وہ آپ کے سکن میں موجود ہے. لہذا یہاں اس آیت میں سورہ نساء میں فرمایا گیا کہ جب ان کی یہ کھالیں جو ہے یہ جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو تبدیل کر دیں گے تاکہ جہنم کے عذاب کا جو ہے وہ سختی اور اس کی غلظت اس کی جلن کو محسوس کر سکیں. ھذا فوج مقتحم معکم. اب یہاں یہ تصویر کشی کی جا رہی ہے اہل جہنم کی کہ جو لوگ جہنم میں داخل کر دیے گئے یا منتظر ہیں ابھی انہیں دھکیلا جانا ہے جہنم میں، وہ دیکھیں گے کہ ایک اور جماعت جو ہے پیچھے سے چلی آ رہی ہے، فرشتے دھکیلتے ہوئے اسے لا رہے ہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرح. ھذا فوج مقتحم معکم. یہ ایک اور فوج ہے، ایک اور جتھا ہے بڑے لوگوں کا. کتنی بڑی تعداد ہے، کثیر تعداد میں لوگ چلے آ رہے ہیں، ہانکا جا رہا ہے یہاں تک. لا مرحبا بکم. ان کے لیے یہاں کوئی خوش آمدید کے الفاظ نہیں ہیں. یہاں تو جو عذاب ان کا مقدر ہوگا تو اس میں تو جسے آپ کہیے کہ بالکل اس کے برعکس معاملہ ہے. ورنہ تو آپ کسی کو جو ہے تہنیتی الفاظ کہتے ہیں، السلام علیکم ہے یا مرحبا بکم ہے، آپ خوش آمدید کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. لا مرحبا بہم. ان کے لیے یہاں کوئی مرحبا نہیں ہوگا، انہیں یہاں کوئی خوش آمدید نہیں کہا جائے گا، بلکہ شدید ترین عذاب جہنم کا منتظر ہے. انہم صال النار. یہ تمام لوگ ہیں کہ جو بالآخر جہنم میں جھونکے جانے والے ہیں، ان سب کو جھونک دیا جائے گا. قالوا بل انتم لا مرحبا بکم. اب وہ لوگ کہیں گے جو یہاں موجود تھے جہنم کے دہانے پر، اس آنے والی فوج جو آ رہی ہے جہنم کی طرف جنہیں دھکیلتے ہوئے فرشتے لا رہے ہیں، بل انتم، اب یہ تم ہی ہو نا جو ہمارے فالورز تھے. یہاں کون لوگ وہ ہیں؟ ان للطاغین لشر مآب. وہ جو بڑے بڑے ان کے سرکش تھے، جو سردار تھے، جو پیشوا تھے، جو آگے آگے چلنے والے تھے ان باغیوں کے، وہ تو پہلے سے موجود ہیں وہاں. اب ان کے فالوور جو ہیں ان کی فوج وہاں چلی آ رہی ہے. لا مرحبا بکم. تو یہ لوگ ان سے کہیں گے یہاں تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، یہاں کوئی تمہیں جو ہے وہ تواضع کرنے والا نہیں ہے، یہاں تو جہنم موجود ہے. انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار. تم ہی ہو کہ جنہوں نے ہمیں مجبور کیا تھا. گویا کہ تم ہمارے پیش رو ہو، تمہیں دیکھ کر ہم اس راستے کو اختیار کیا تھا. ابو جہل کے جو فالوور تھے وہ وہاں جا کر کہیں گے، اگرچہ ان کی یہ دلیل اور ان کا یہ عذر جو ہے ان کے منہ پر دے مارا جائے گا، اس لیے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کیا ہم نے انہیں عقل نہیں دی تھی کہ اس سے سوچتے. اب صرف ایک شخص کے بہکاوے میں آ کر جس طرح شیطان جو ہے وہ اپنے پیچھے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں اربوں لوگوں کو لگا کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا، تو اس میں سے یہ نہیں ہے کہ اصل جو ہے جرم تھا وہ شیطان کا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، اسے فہم دیا ہے، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کا مادہ رکھا ہے، وہ اپنے بہتر کو اپنے برے کو خوب جانتا ہے. یہ عقل ہم نے تمہیں دی تھی، لہٰذا یہ جو تم فالوورز ہو یہ کہہ کر اپنی جان نہیں بچا سکتے کہ ہم نے تو اپنے یہ آگے آگے چلنے والوں کا اتباع کیا تھا. یہ جو ہمارے پیش رو تھے ہم تو آنکھیں بند کر کے اندھوں کی طرف انہی کے پیچھے چلتے رہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر شخص کو عقل دی ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا. ہم نے تمہیں عقل دی تھی، تمہیں دل دیے تھے، سوچنے سمجھنے کا مادہ تمہارے اندر رکھا تھا، نیکی اور بدی کی تمیز تمہیں عطا کی تھی. اس کے باوجود اگر تم ان کے پیچھے چلے آ رہے ہو تو اب اس کا کوئی دوش اپنے سے آگے جانے والوں پر نہ دو. اس لیے کہ پچھلے والے یہ کہیں گے کہ یہ جو ہمارے لیڈرز تھے، جو ہمارے پیشوا تھے، پروردگار آگے آیت آ جائے گی، ان پر دوہرا عذاب نازل کر. وہ کہ ہمارے لیے اگر ایک عذاب ہے، ایک گہرا عذاب ہے، تو ان کو تو ڈبل عذاب دے. اس لیے کہ یہ خود بھی گمراہ تھے، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا. حالانکہ یہ جو بعد میں آنے والے جو ان کی پیروی کرنے والے تھے یہ ان کے پیش رو بن گئے. اب گویا کہ وہ جو ان کے بعد آنے والے جو تھرڈ کیٹیگری ہے وہ ان لوگوں کو جو درمیانے لوگ ہیں ان کے بارے میں کہیں گے کہ ان کو بھی دگنا عذاب دیا. قرآن نے کیا کہا؟ ان سب کے لیے ہی دگنا عذاب ہوگا. اس لیے کہ کوئی شخص بھی اس اعتبار سے اپنی انفرادی حیثیت نہیں رکھتا. اگر وہ خود پیشوا تھا تو اپنے بعد اپنے پیچھے چلنے والوں کا جو ہے اس کا کوئی جرم اس کے اوپر اس معنی میں نہیں کہ وہ اس سے بالکل بری ہو جائے کہ ہم نے تو صرف اسی کو فالو کیا تھا. انتم قدمتموہ لنا، کہ تم تھے کہ جو ہمارے پیش رو تھے، جو ہمیں لے کر آئے اس مقام تک. فبئس القرار، تو کیا ہی بری جگہ ہے یہ ٹھکانے کے اعتبار سے. قالوا ربنا من قدم لنا ھذا. اب وہ فریاد کریں گے اپنے پروردگار سے، جو فالوورز ہیں جو یہ پیچھے چلے آ رہے ہیں، کہ پروردگار جو کوئی بھی ہمیں یہاں تک لایا، جس کے پیچھے چلتے ہوئے ہم یہاں اپنے اس انجام کو پہنچے ہیں، فزدہ عذابا ضعفا من النار، تو اس کو تو دوگنا کر دے آگ کے عذاب کا. تو گویا کہ یہ اپنا جو الزام ان کے اوپر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو قبول نہیں فرمائے گا. وہ اس بنیاد پر کہ اللہ نے تمہیں عقل دی تھی، تمہیں سوچنے سمجھنے کا مادہ دیا تھا، اور پھر یہ کہ تم اپنے بعد آنے والوں کے پیش رو تم بن گئے،
لہذا اگر ان کے لیے عذاب ڈبل کیا جائے گا تو تمہارے لیے بھی عذاب ڈبل ہوگا. لہذا فرمایا گیا فزدہ عذابا ضعفا فی النار. ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا سب کے لیے ہی عذاب کو ڈبل کر دیا جائے گا. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. اور یہ لوگ کہیں گے ایک دوسرے سے. اب یہ اہل جہنمیوں کا یہاں ان آیات کو پڑھتے ہوئے کچھ انسان جو ہے وہ تصویر لفظی چونکہ یہاں موجود ہے کہ محسوس کرتا ہے آپس میں چیمہ گوئیاں کریں گے کہ دنیا میں جن لوگوں کو ہم بڑا شریر کہا کرتے تھے، جنہیں سمجھتے تھے کہ بس کی گانٹھ تو یہ ہے، انہوں نے ہمارے معاشرے کو تلپٹ کر دیا، آبائی دین کو خیرباد کہا جو ہمارا دین تھا بت پرستی والا، اور ایک نیا دین ایجاد کر لیا. تو ہم تو ان کو دنیا میں بڑا اشرار سمجھتے تھے، بڑے شریر لوگ سمجھتے تھے. تو وہاں ایک دوسرے سے وہ جو ہے سوال کریں گے، پوچھیں گے ایک دوسرے سے کہ کیا معاملہ ہے. ما لنا لا نرى رجالا، ہم نہیں دیکھ رہے ان افراد کو، ان مردوں کو، كنا نعدهم من الاشرار، کہ جن کو ہم گنا کرتے تھے، نعدهم جن کو ہم شمار کیا کرتے تھے، جنہیں ہم گنا کرتے تھے، من الاشرار شریر لوگوں میں سے. گویا کہ ہماری نگاہ میں اس دنیا میں جب ہم وہاں موجود تھے، اب اگر اہل مکہ کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو وہاں موجود رہنے والوں میں کون ہوں گے؟ یہی جو مشرکین کے سردار بھی تھے اور ان کے فالورز بھی تھے. اور جن لوگوں کو تنگ کیا جا رہا تھا، جو ان کے نزدیک اشرار تھے، وہ کون تھے؟ وہ بلال بھی تھے، صہیب بھی تھے، خباب بھی تھے، عمار بھی تھے، یاسر بھی تھے. اب یہ تو اس طبقے کا نام ہے نا جسے ہم معاشرے کا نچلا طبقہ کہتے ہیں. اور اوپر کے طبقے میں دیکھیں تو جو ایلیٹ کلاس ہو سکتی ہے، ابو بکر بھی ان میں شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان میں بھی شامل ہیں. ان لوگوں کے نزدیک وہ اشرار تھے جو گویا کہ اس شر کی یا اس برائی کی جڑ تھے. حضرت عمر جو نکلے تھے اپنے ہاتھ میں تلوار ننگی سود کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ میں شہید اور قتل کرنے کے ارادے سے نکلا، تو وہ کی اصل بنیاد کیا تھی کہ ان کی وجہ سے ہمارا جو ایک بڑا جسے آپ کہیے کہ مستحکم معاشرہ تھا وہ منتشر ہو گیا. شوہر بیوی سے جدا ہو گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، اس لیے کہ یہ جدائی کی فصیل جو ہے وہ ایمان اور اسلام ہے. ایک شخص دائرہ اسلام میں، ایک دائرہ کفر میں ہے. تو اس حوالے سے گویا کہ اب ان کے اندر جو تفریق پیدا ہو گئی تھی تو یہ جرم تھا ان لوگوں کا. اور سب سے بڑے مجرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے نزدیک، کہ جنہوں نے ہماری جو ہے وہ شیرازہ بندی جو تھی اس کو بالکل منتشر کر کے رکھ دیا. تو جنہیں ہم شریر گنا کرتے تھے، جو ہمارے نزدیک انتہائی برے لوگ تھے، وہ ہمیں یہاں جہنم میں نظر، وہ کہاں چلے گئے؟ وہ بھی ہمارے وہیں تو رہتے تھے. تو اس کے بارے میں اب یہاں کہا گیا لا نرى رجالا، ہم نہیں دیکھ پا رہے ان لوگوں کو جن کو ہم شمار کیا کرتے تھے اشرار میں سے، اتخذناہم سخریا، کہ جن کو ہم نے بڑا ایک تختہ مشق بنایا تھا دنیا میں، بڑا ٹارچر بھی کیا تھا، بڑا ان کا استہزاء کیا تھا، بڑا مذاق اڑایا تھا، ہیلے بہانے سے انہیں ٹارچر کیا کرتے تھے. جسمانی تشدد بھی اپنے انتہا کا کیا، دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دینا کوئی کم نوعیت کا عذاب تو نہیں ہے. اسی طرح حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا کہ 4 وحشی اونٹوں کے ذریعے ان کے جسم کے 4 ٹکڑے کر دیے گئے، مخالف سمت میں ان کو دوڑا دیا گیا، ان کے حصے کو، ان کی ایک ٹانگ کو اور دوسری ٹانگ کو، ایک بازو کو دوسرے بازو کو 4 مختلف اونٹوں کے ساتھ باندھ کر. اب یہ جو ٹارچر کیا گیا تھا یہ کوئی کم نوعیت کا ٹارچر تو نہیں تھا کہ ہم نے تو ان کا بڑا ٹھٹا اور مذاق بھی اڑایا تھا، انہیں بڑے جو ہے تختہ مشق بنایا تھا. ام زاغت عنہم الابصار، یا یہ کہ ہماری نگاہیں کوئی چوک رہی ہیں، ہوں گے یہیں کہیں موجود لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے، وہ کہیں جو ہے چھپے ہوئے ہیں یا بھیڑ میں گم ہو گئے. اب یہ ان کی اپنی اس کیفیت کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں اہل جہنم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہاں گئے وہ لوگ. ان ذالک لحق تخاصم اہل النار. اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو حق ہیں. یہ اہل جہنم کا جو یہاں مکالمہ بیان کیا گیا وہ بھی حق ہے، اور جو اولاہم لاخراہم تھے، جو پہلے والے تھے اور جو بعد میں ان کے متبعین تھے، جو ان کی پیروکار تھے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے تھے، وہ بھی وہ ہے، ان کا ذکر بھی آ گیا، وہ بھی حق ہے، وہ بھی اسی طرح ہو کر رہے گا. اور اسی طرح جو حمیم و غساق کا ذکر کیا گیا، کھولتا ہوا پانی ہے، اور اسی طرح زخموں سے بہتی ہوئی انتہائی متعفن پیپ ہے. یہ جو عذاب کی شکلیں ہیں اور مختلف عذاب کی شکلیں جن کا ذکر قرآن کی اور آیات میں موجود ہے، وہ تمام ان ذالک لحق، یہ جو بات ہے یہ حق ہے. یہ تمام باتیں جو بیان ہو رہی ہیں وہ حق ہے. تخاصم اہل النار، اور یہ مخاصمت ہوگی ان اہل نار، اہل جہنم کے درمیان. ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہی ہوگی، چہمہ گوئیاں ہو رہی ہوں گی، اختلاف ہو رہا ہوگا، ایک دوسرے کے اوپر الزام دھر رہے ہوں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا. انہوں نے کہا تو ہم نے تمہیں کہاں گمراہ کیا، تم تو دوسروں کو گمراہ کرنے والے بن گئے تھے. یہ تمام جو ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہو رہی ہوگی، یہ آپس کی مخاصمت ہے جو اہل جہنم میں ہوگی.
قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انما انا منذر کہ میں تو خبردار کرنے والا ہوں. دیکھیے یہاں اس آیت میں اب یہ آخری رکوع بھی شروع ہو رہا ہے اور بالکل شروع میں جو ہم نے آیت پڑھی تھی وہ اس کو پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. آیت نمبر 4 ہے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. انہیں اس بات پر بڑا تعجب ہے کہ ان جاءہم منذر منہم کہ ان کے پاس آن پہنچا یا آ گیا ہے ایک خبردار کرنے والا جو انہی میں کا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بھائی بندوں میں سے تھے نا. آسمان سے اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نازل نہیں کیا تھا کہ ان کو ہدایت سے نوازتا یا کوئی کتاب لے کر آتا ان کے سامنے پڑھ کر پہنچاتا. تو ان جاءہم منذر منہم انہیں اس بات پر بڑا تعجب ہے کہ انہی میں کا ایک شخص جو ہے ان میں بھیج دیا گیا جو انذار کا فریضہ ادا کر رہا ہے، جو منذر ہے، جو انہیں خبردار کر رہا ہے. یہاں اس کا جواب دے دیا گیا قل اے نبی آپ کہہ دیجئے انما انا منذر. وہی الفاظ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تو خبردار کرنے والا ہوں، میں تمہیں پیشگی متنبع کر دینے والا ہوں تمہارے انجام سے. وہ جو بد انجام تمہارا ہونے والا ہے اس سے پیشگی میں تمہیں خبردار کر دینے والا ہوں. انذار تو اسی کو کہتے ہیں، خبردار کر دینا. ترجمہ کیا جاتا ہے ڈر سنانے والا، وہ ہے کہ زبان کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے اندر جو خوف آخرت پیدا کرے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے خطبات جو ہیں وہ موقوف اس کے اندر موجود ہے احادیث کے اندر کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے گویا کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن ہے اور تم اندھوں کی طرح اس کی طرف بکٹو دوڑے چلے جا رہے ہو اور میں تمہارے دامن پکڑ پکڑ کے تمہیں کھینچ کھینچ کر تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب یہ تمام انداز جو قرآن حکیم اختیار کرتا ہے وہ ڈر سنانے والا انداز. انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. اور اللہ کے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو الواحد ہے، القہار ہے، جو اکیلا ہے اور القہار ہے، انتہائی اختیار رکھنے والا، کنٹرول کرنے والا ہر شے کے اوپر. جسے آپ کہیے حرف آخر کسی شے کو بھی اپنے پورے کنٹرول، ایبسولوٹ کنٹرولر. قہر کا لفظ ہمارے یہاں اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے عام طور پر منفی معنوں میں، کسی کے اوپر قہر ہو جانا، گویا کہ قہر کوئی عذاب کی شکل میں ہے. لیکن یہ کہ قہار کا اصل میں ترجمہ اس معنی میں کہ ہر شے کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے، ہر شے پر اپنا غلبہ. الواحد القہار جو پورے دباؤ والا ہے، پورے غلبے والا ہے، پورے جبروت والا ہے. رب السماوات والارض جو رب ہے زمین و آسمان کا، وما بینہما اور جو کچھ بھی اس کے مابین ہے. العزیز الغفار یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی صفات ہے. العزیز ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے زبردست، بالادست، سب سے اوپر، سب سے بلند، جس سے اوپر کسی کا کوئی اختیار نہیں. مالک الملک اس پوری بادشاہی، اس پورے نظام کا اصل مالک، اصل کنٹرول کرنے والا. العزیز الغفار اور انتہائی بخشش فرمانے والا ہے. زبردست کے اندر جو ہے ایک معاملہ اس کا بھی آتا ہے کہ انسان کے پاس اگر اختیار بہت زیادہ ہو جائے تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ اختیار سے کوئی غلط کام نہ صادر ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفار بھی ہے، وہ رحمت فرمانے والا بھی ہے، وہ انتہائی رحیم بھی ہے، معاف فرمانے والا بھی ہے، تمہاری غلطیوں، تمہاری لغزشوں، تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمانے والا بھی ہے. قل هو نبأ عظیم. اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. خبر کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد. اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر تو ایک دفعہ ہلچل پیدا ہو گئی نا. بڑے مطمئن تھے اپنے آبائی دین پر، سمجھتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں. بت پرستی ان کے ہاں اس درجے میں موجود تھی کہ بیت اللہ میں 360 بت تو اس وقت موجود تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. تو اپنے آپ کو سمجھتے یہ تھے کہ ہم بڑے جو ہے اب جسے آپ کہیے کہ اپنے دین ابراہیمی پر ہیں. حضرت ابراہیم حج کی عبادت بھی ویسی موجود تھی، نماز کی وہ شکل نہیں تھی جو ہم آج ادا کرتے ہیں. لیکن یہ کہ قرآن حکیم کہتا ہے وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. بیت اللہ کے گرد طواف کرتے تھے یا نماز ادا کرتے تھے تو جو بھی ان کا ہوتا تھا وہ سوائے یہ کہ بے ہنگم قسم کی آوازیں نکالتے تھے یا تالیاں پیٹا کرتے تھے. لیکن سمجھتے تھے کہ ہم مذہبی شعائر ہیں کہ جن کو ادا کر رہے ہیں، ہم پوری طرح جو ہے اس مذہب ابراہیمی جو ہے اس کے اوپر کاربند ہیں. اب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر یہ ان کے تمام جو بھی جھوٹے خدا تھے، دیویاں دیوتا، سب شے کو باطل قرار دے کر الواحد القہار العزیز الغفار اس کی دعوت دے رہے ہیں. تو یہ تو گویا کہ ان کے لیے جسے آپ کہیے کہ ایک بہت بڑا بلاسٹ ہے ان کے اوپر، بہت بڑا بم گرا ان کے اوپر. تو قل هو نبأ عظیم یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. ایک نبأ عظیم جو ہے وہ قیامت کے بارے میں بھی کہا کہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون.
یہ ایک دوسرے سے چمچے میں گوئیاں کر رہے ہیں، سوال جواب ہو رہا ہے اس قیامت کے بارے میں جو آنے والی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن حکیم میں جو بھی ذکر کیا گیا قیامت کا کہ یوم بدت السماء کطی سجل للکتب، اس کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اور اسی طرح سورج جو ہے اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے، چاند سورج کے اندر دھسا دیا جائے گا، اور اس میں پورے کے پورے معاملے کو جو ہے بساط لپیٹ دی جائے گی۔ تو یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہونے والا ہے، تو گویا کہ وہ بھی نبع عظیم ہے۔ لیکن یہاں اگر آپ اس کو سامنے پیچھے رکھیں گے سیاق و سباق، تو وہ کہ ہوا نبأ عظیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی رسالت ان کے لیے ہے اصل میں سب سے بڑی خبر۔ انتم عنہ معرضون، اور تم ان سے اعراض کر رہے ہو، جو دعوت دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے تم پاؤں تلے روند رہے ہو، اور قائم ہو اپنے اسی آبائی دین کے اوپر جو تمہارا آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، وہ بت پرستی والا دین۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، اور یہ کہ مجھے تو کوئی علم نہیں ہے اس بات کا کہ جو فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے تکرار کر رہے تھے یا اختلاف کر رہے تھے، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے، بالملأ الاعلی، عالم ملا جو ہے ملأ اعلیٰ، اس میں جو گفتگو ہو رہی تھی۔ اس کے بارے میں بہرحال چند رائے موجود ہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا، سورہ بقرہ میں ہم نے وہ آیت پڑھ بھی لی تھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، اپنی ایک رائے دی تھی۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے پروردگار کیا تو ایک ایسی مخلوق بنانے چلا ہے کہ جو باہم ایک دوسرے کے ساتھ دنگا فساد کرے گی، ایک دوسرے کا خون بہائے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم موجود ہیں تیری تسبیح و تحمید کے لیے، تیری تسبیح اور تیری حمد اور تیری تکبیر جو ہے وہ ہم کرنے کو موجود ہیں۔ تو یہ بھی ایک گویا کہ ایک اختلاف اس معنی میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی اعتراض کیا ہو، لیکن یہ کہ کم سے کم اپنی ایک رائے یہ پیش کر دی تھی۔ تو ایک رائے تو یہ ہے مفسرین کے کہ یہاں مراد اصل میں وہ ہے جو ملائے اعلیٰ میں گفتگو ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے انہوں نے یہ بات رکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ کہا کہ مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے کہ اس وقت کیا گفتگو ہوئی یا فرشتوں نے کیا بات کی، لیکن قرآن حکیم میں بہرحال یہ تو مکی صورت ہے، مدنی صورت میں آ کے اس بات کو، اس مکالمے کو واضح بھی کر دیا گیا۔ اور دوسری ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ وہ مکالمہ ہے جو اللہ اور شیطان کے درمیان ہوا، اور یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کا یہ مقام تھا کہ وہ رو در رو اللہ سے کوئی گفتگو کر سکتا، جیسا کہ قرآن میں ہے نا کہ پروردگار مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس آدم کو تو نے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، تو میں تو اس سے بہت اعلیٰ ہوں، بہت عرفہ ہوں، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ تو آیا یہ مکالمہ دو بدو ہوا تھا یا کسی فرشتے کی وساطت سے ہوا تھا؟ تو یہ اختلاف اپنی جگہ موجود ہے۔ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ رو برو جو ہے اس کی یہ شان، یہ مقام کسی طرح بنتا ہی نہیں کہ وہ اللہ سے رو در رو کو مکالمہ کر سکے، یہ کسی فرشتے کی نسبت سے یا اس کے ذریعے، جسے آپ کہیے ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی معاملہ ہوا۔ تو گویا کہ وہ بات کے جو فرشتے، یہ اس عزازیل نے، ابلیس لعین نے جو انکار کیا اور یہ مکالمہ کیا، اور اس کے بعد اسی مکالمے کا اگلا حصہ یہ بھی ہے، اے پروردگار تو مجھے قیامت تک کی عمر عطا کر دے، اور پھر تو دیکھی ہوگا کہ میں تیرے اس آدم کی جو اولاد ہے اس پر کیسے حملہ کرتا ہوں، ان کے داہنی طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، اور ان میں سے بہت ہی کم ہوں گے جو راہ حق پر یا صراط مستقیم پر رہیں گے، سب کو اپنا فالوور بنا لوں گا، اپنے پیچھے لے چلوں گا۔ اب یہ دونوں چیزیں مراد ہیں، فرشتوں کی وہ بات بھی مراد ہو سکتی ہے، اور شیطان کا یہ جو بہرحال جسے آپ کہیے کہ حیل و حجت جو اس نے کی تھی وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے یا کسی وساطت سے، اس کا ذکر بھی ہو سکتا ہے۔ ان یوحیٰ الی الا انما انا نذیر مبین، مجھے تو یہ بات وحی کر کے بتا دی گئی، گویا کہ میں تو فرستادہ ہوں، اللہ کا منتخب ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے لیے منتخب کر لیا ہے، اپنے اس پیغام ہدایت کو میرے ذریعے تم تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ذریعہ بنایا اور مجھے منتخب کیا۔ ان یوحیٰ الی الا انما انا نذیر مبین، مجھے تو یہ بات وحی کر دی گئی ہے کہ میں تمہارے لیے بالکل کھول کھول کر ڈر سنانے والا ہوں، ان تمام باتوں کو بیان کر دینے والا ہوں، تمہیں خبردار کر دینے والا ہوں۔ اور یہ معاملہ جو ہے ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار نہیں دیا تھا کہ کسی شخص کو جو ہے زبردستی یا اپنی خواہش کی بنیاد پر اسلام میں لے آئے۔ دعائیں آپ نے کی ہیں، ابو جہل کے لیے بھی حضور نے دعا کی، رات کی تنہائی میں کھڑے ہو کر دعا کی، اے پروردگار عمرو ابن حشام جو اصل نام ہے، ابو جہل تو اس کا صفاتی نام ہے نا، جہل کیا ہے؟ جہالت۔ ابو جہل انتہائی جاہل، بہت ہی جذباتی، بہت ہی اکھڑ، بہت ہی تیش میں آ جانے والا۔ ابو جہل تو اس کا ایک صفاتی نام ہے، اصل نام اس کا کیا تھا؟ وہ حضور کی دعاؤں کے اندر عمرو ابن حشام، کہ پروردگار سے ابو جہل کو، عمرو ابن حشام کو ہدایت سے نواز دے۔
عمر خطاب کا بھی نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو ہدایت دینے کا نہیں دیا، بلکہ یہ کہ آپ تو ڈر سنانے والے اور خبردار کر دینے والے ہیں، اور واضح طور پر کھول کر ان باتوں کو پہنچا دینے والے ہیں۔ اب اگلی آیات میں جو ہے پھر وہ واقعہ بڑی تفصیل سے آ رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اور وہ پھر وہ ایک شیطان کا جو کردار تھا، جو اس سے پہلے جو ہے مدنی صورت صرف ایک ہی ہے سورہ بقرہ، لیکن یہ کہ مکی صورتوں میں سے 6 اور صورتیں ہیں کہ جن میں ہم پڑھ چکے۔ یہ آخری مقام ہے سورہ صاد کا۔ اس سے پہلے جو سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا، سورہ طٰہٰ میں بھی آ چکا، سورہ کہف کے اندر بھی آ چکا، پھر سورہ اعراف میں بھی آ چکا، سورہ حجر میں بھی آ چکا، سورہ بقرہ میں بھی آ چکا۔ اس پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔